بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں آپ کے حضور ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو کرنے سے آپ کی قسمت چمک اٹھے گی اور خالی دامن بھر جائے گا۔ آپ کی تمام حاجات اللہ پاک فوراً پوری فرما دے گا۔ یہ ایسا شاندار اور مجرب وظیفہ ہے کہ جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ کرتے جاؤ گے آپ کی قسمت پر لگے تالے کھلتے چلے جائیں گے۔ اے رب ذوالجلال، ہماری خطائیں بخش دے، توبہ قبول فرما، علم نافع، صحت کاملہ، اولاد صالحہ، رزق حلال، مقام ابدیت، عشق مصطفیٰ عطا فرما، ہم پر رحم فرما یا رحیم۔ ہمیں کفر، شرک، شیطان اور حاسدوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ پیارے دوستو، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر حسد اور لوگوں کی بری نظر کی وجہ سے مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، مالی مسائل گھیرا تنگ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے ایک راستے کے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ جائے، وہ اپنے رب کے حضور پیش ہو جائے، وہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اپنے رب کو یاد کرے۔ پیارے دوستو، حسد اور لوگوں کی بری نظر کی وجہ سے جتنی بھی مشکلات آتی ہیں یا پریشانیاں آتی ہیں یا رزق میں تنگی ہو جاتی ہے یا اور مسائل جتنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اکثر لوگ ان حالات میں سوچتے ہیں کہ اب میں کیا کروں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں تو آج کے اس وظیفے پر ضرور عمل کریں اور اپنی زندگی میں خوشیوں کی بہاریں دیکھیں۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں دعا کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کے نصیب کو بدل سکے، جو آپ کی قسمت پر لگے تالے کھول سکے۔ دعا کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی قسمت پر لگے تالے کھول سکے اور ہر چیز کی آپ کی زندگی میں فراوانی لا سکے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو وہ قبول ہوتی ہے یا تو وہ کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ دوستو، آپ یقین مانیں، سچ میں آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں اس دعا میں جو ایک ایک لفظ آپ بولتے ہوں اس کا آپ کو اللہ پاک بہت بڑا صلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ اگر دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور اگر دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ قبول ہو جائے گی، اس میں آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا، اگر وہ دعا قبول نہیں بھی ہوئی تو اس کا آخرت میں پھر ایک ایک حرف کا آپ کو جو صلہ اور اجر ملے گا آپ وہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے اور دعا کرو گے کہ کاش اللہ پاک دنیا میں میری ایک بھی دعا کبھی قبول نہ فرماتا۔ ایک ایک دعا کا اتنا اجر قیامت کے دن آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک سے کبھی بھی دعا مانگنے میں حرج محسوس نہ کریں، دیر نہ کریں، جتنی زیادہ ہو سکے اللہ پاک سے دعا مانگا کریں، ہر چیز رب پاک سے مانگا کریں، اللہ پاک کے سوا کوئی عطا کرنے والا اور نہیں۔ پیارے دوستو، آپ نوٹ فرما لیں کہ یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی دن ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے 700 مرتبہ اللہ کے 3 اسم اعظم، اللہ کے اتنے پیارے نام، یا جبارو، یا سمیع، یا قابضو پڑھنے ہیں۔ اگر تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہو گیا، آپ نے تینوں کو ملا کر 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے عصر اور ظہر کے درمیان کمپلیٹ کر لینا ہے، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو ختم کر لیں گے تب بھی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے حضور سچے دل سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ آپ جیسے جیسے یہ وظیفہ کرتے جاؤ گے آپ کی قسمت پر لگے بند تالے ایک ایک کر کے کھلتے چلے جائیں گے، آپ کی قسمت سورج کی طرح چمک اٹھے گی، آپ کی قسمت روشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔
یا جبار یا سمیع یا قابض یا جبار یا سمیع یا